قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے مڈل کلاس طبقے کی ایک خاصیت ان کی اچھی صفت بیان کی تھی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم اور اس تقسیم کو لے کے جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں رائج، جیسے اب پارٹی فیئر کی بھی بات آپ نے کی تھی، تو میں چاہتا ہوں آپ اس میں تھوڑا سا ذرا مزید کھول دیں اس بات کو کہ سارا خود رکھنا ہے، سارا بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب تو دی ہے کہ یہ تقسیم کیا جائے. اگر انسان سارے کا سارا رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ترغیب کس بات کی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرے. ہمارے ہاں جو یہ رائج ہے نا 3 حصوں والا طریقہ کار کے، ایک حصہ وہ ریلیٹیوز کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک معاملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن بعض میں ہمیں آثار صحابہ، تابعین، فقہا سے جو اس کا اثر ملتا ہے. تو اصولی طور پہ ہونا یہی چاہیے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ انسان اس میں دوسروں کو بھی شریک کر سکے. پھر جب چونکہ ترغیب بھی آ گئی ہے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں خود اس کو استعمال کرے وہیں پر اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب ان کو ترجیح دے اور ان کو بھی اس میں شامل کرے. اس سے ایک تو اخوت و محبت بھی بڑھے گی اور اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے ایک اخوت کا وہ بھی پھیلے گا. ایک چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں تقسیم کے نام پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ 2-3 بیل کیے، میں نے بھی کیے، آپ نے مجھے بھیج دیا، میں نے آپ کو بھیج دیا، ہم نے ایک دوسرے کی ران روسٹ کر کے کھا لی. تو ان لوگوں کو پریفرنس، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پریفرنس دی جانی چاہیے جنہوں نے قربانی کی ہی نہیں ہے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جو نہ کرتے ہیں اور ان کو قربانی کے موقع پر بھی کوئی نہیں دیتا اور وہ سوال بھی نہیں کرتے. اور ایسے لوگ بکثرت آپ کو ہماری مساجد کی صفوں میں ہمارے دائیں بائیں آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ نے ایک کی بات میں سے تھوڑا سا. ایک تو شیخ نے جو آیت پڑھی ہے واطعموا القانع والمعتر، اس کو بھی کھلاؤ جو تنگ دست ہے، جو قانع ہے اس کو بھی آپ خوشحال اس کو بھی اس کو کھلا سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ پاک میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ غریب لوگ کافی آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے. تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا ان لوگوں کی آنے کی وجہ سے. اب اس کے بعد یعنی حالات اسپیسیفک، یہ تقسیم کے حوالے سے یہ ورڈ بہت اہم ہے. اس میں کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ بھی، رکھ بھی سکتے ہو اور صدقہ بھی کرو. اب 3 لفظ ہو گئے. بالکل صحیح ہے، کھاؤ بھی، رکھ بھی سکتے ہو اور صدقہ. 3 لفظ ہو گئے، 3 ڈہریاں بن گئی اور اس کو اس حساب سے یعنی کہ ایک کھانے کے لیے، ایک ذخیرہ کرنے کے لیے، ایک تقسیم کرنے. لیکن میں چاہتا ہوں ایک اہم امور ہے، ہمارا رجحان یہ بن گیا ہے کہ جہاں سے ہمیں ملنے کی توقع ہے ہم وہیں دینا چاہتے ہیں، جیسے بھائی نے اشارہ بھی کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کیا پیٹ بھر کے یا ایک ہنڈیا کے برابر گوشت بیچنا چاہیے یا 2-2 4-4 اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں وہ بانٹے کہ ہم نے جناب 50 لوگوں میں بانٹا یا ایک بکرا ہم نے 100 لوگوں میں بانٹ دیا ہے. تو یہ کیا کرنا چاہیے، تقسیم کیسے کرنا چاہیے، یا پکا کے کھلا دینا چاہیے؟ دیکھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ دیکھیں اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. جذبہ یہ ہے کہ صرف یہ چیز نہیں تھی کہ بیوی بچوں کا ابو طلحہ انصاری نے کھانا اس مہمان کو کھلا دیا، بلکہ وہ چراغ بجھانا اور چراغ بجھانے کے بعد وہ ہاتھ کے ٹکرانے کا معاملہ کہ اس کو لگے کہ یہ بھی ساتھ کھا رہے اور پیٹ بھر کے کھا لے. جب آپ نے کسی کو دینا ہے تو صدقہ و خیرات اور ان چیزوں کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ وہ احسن طریقے سے، جیسا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں کہ نہ تو ردی مال ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ قسم کا، اور آپ نے جن کو عامل مقرر کیا ان کو بھی کہا کہ وہ درمیانے درجے کا. تو یہی معاملہ یہاں پر اختیار کرنا چاہیے کہ جس کو بھیجا جائے اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، بجائے اس کے کہ انسان وہ یہ معاملہ اختیار کرے کہ وہ بیچارہ دیکھ کر کے کہ یہ بھیجا بھی ہے تو کیا کیا، تکلفی کی ہے تو نہ ہی بیچتے تو اچھا. اور یہ رویہ ہمارے ہاں عام ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ ران جو ہے اس بہن کو اور یہ ران اس بھائی کو، یہ دستی اس کو، اور درمیان میں جو انجر پنجر جو باقی رہا سا ہے نا وہ اپنی پسند کا بھی نہیں رہتی. اچھا گوشت ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بھیجنا چاہیے اور اتنا کہ اس کا ایک وقت کا تو وہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے، میں آپ سے کر کے پھر شیخ کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی وہ گوشت خود اکٹھا کرنے نکل پڑتے ہیں اور وہ اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والے کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے حقیقی طور پہ مستحق، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند جس نے قربانی نہیں کی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہے، کس طرح پہنچانا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے کہا نا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور ان کی ظاہری حالت دیکھ کر
وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی اور مالدار انسان ہے. جو ضرورت مند ہے نا حقیقی معنوں کے اندر وہ یہ کام ہی نہیں کرتا. ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے وہ مانگنا کرنا. وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ باقاعدہ گوشت اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کو سکھاتے ہیں, سکھانے کے بعد وہ اس کو لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں. اب ہے یہ ہے کہ سوال یہ کہ ان مساکین کو, یہ بیسیکلی ان کی ڈیفینیشن جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو کہاں ڈھونڈا جائے. تو سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ دیکھیں نا کہ ہمیں ہمارے گلی محلے کے اندر ایسے لوگ بکثرت مل جائیں گے. جب ہم رہتے ہیں دیواریں ساتھ ہے, کم سے کم 7 8 10 گھروں تک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کس نے قربانی کی ہے نہیں کی ہے. ہمیں لوگوں کے ظاہری ریت پیت سے آج کل کے زمانے میں اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی صفوں کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مرد حضرات ہمارے جن سے ہماری ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی, ہم صبح جاب پہ چلے گئے شام کو, لیکن جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے محلے کے ہوتے ہیں. ان کی وہاں پر حالت دیکھ کر جو ہے ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی اور سالانہ اس بندے کی کیا پوزیشن ہے, تو اس نے قربانی, تو ہم ان کو بڑی آسانی سے جو ہے تلاش کر سکتے. پھر ہمارے رشتہ داروں کے اندر بہت ساروں کا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی اور ان کی استطاعت بھی نہیں ہے, تو اس طریقے سے تلاش کر کے ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان تک اس کو پہنچا سکتے ہیں.